کہ ہم یزید کو کافر اس لیے مانتے ہیں اس بدبخت کا کفر قرآن سے ثابت ہے، چاہے جائے کہ اس کے لیے نرم لہجہ رکھا جائے۔ اور گلزار بھائی آپ اس کتاب کے اوپر پورا آرٹیکل لکھیں، تحریر لکھیں اس کے اوپر پوری۔ ہم یزید کے کفر کو اپنے جذبات کی بنیاد پر اسے کافر نہیں کہہ رہے، ہم قرآن کی دلیل کے مطابق اس کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے قرآن کے اندر جہاں ذکر کیا ہے عذاب کا، جتنے بھی مقامات الحمد سے لے کے والناس تک، کھلا چیلنج ہے آپ کو اسٹڈی کا، جتنے بھی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے عذاب کا، وہ 3 قسم کے عذاب ہیں۔ کتنے قسم کے؟ بولیں کتنے قسم کے؟ 3۔ پہلا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو عذاب کی بات کی تو عذاب عظیم سے اس کو بیان کیا، عذاب عظیم کا لفظ بولا۔ کسی مقام پر عذاب علیم کا لفظ بولا، اور تیسرے مقام پر عذاب مہین کا لفظ بولا۔ کتنے مقامات ہو گئے؟ بڑی اہم بات، آج کی محفل کی سب سے قابل غور بات، کتنے مقام ہو گئے؟ عذاب عظیم، عذاب علیم اور عذاب مہین۔ اب سنیں، یہ جو عذاب عظیم، جب بھی آپ قرآن کا وہ مقام پڑھیں گے جہاں عذاب عظیم ہوگا، اس عذاب عظیم سے مراد کافروں کا عذاب ہوگا اور غیر کافروں کا عذاب۔ اس عذاب عظیم کے اندر کافر بھی شامل ہوں گے، غیر کافر بھی شامل ہوں گے۔ جب کبھی آپ عذاب علیم کا بیان قرآن میں پڑھیں گے عمومی طور پر تو اس سے غیر کافر مراد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کا لفظ کبھی کبھی کافروں کے لیے بھی استعمال کیا قرآن میں۔ لیکن اب آپ کو جو بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں، عذاب عظیم کافروں کے لیے بھی استعمال قرآن میں ہوا اور غیر کافروں کے لیے بھی، عذاب علیم بھی کافروں کے لیے استعمال ہوا اور غیر کافروں کے لیے، مگر عذاب مہین جہاں بھی آیا وہ فقط کافروں کے لیے آیا۔ جہاں بھی آیا، بولنے کن کے لیے آیا؟ کون سا لفظ؟ عذاب مہین۔ کون سا؟ مہین۔ اب اس آیت کی طرف آئیں جو میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا، اور اس لفظ مہین نے بتا دیا کہ یہ اب جو بھی عمل کرے گا اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے گا وہ کافر ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ ذرا آنکھیں اٹھائیے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے، کیا ہوگا؟ یہ گواہی دے تاکہ حشر کے روز ہماری زبان گواہ رہے۔ کیا ہوگا؟ وہ جو اللہ کو اذیت دے گا اور جو اس کے محبوب کو اذیت دے گا وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ اے ایمان والو، اب میں تم سے پوچھتا ہوں اذیت دینے کا معیار کیا ہوتا ہے؟ مجھے کب اذیت ہوگی؟ یہ جمعہ خان صاحب بیٹھے، ان کو کب اذیت ہوگی؟ عظیم صاحب بیٹھے ہیں، انہیں کب اذیت ہوگی؟ آپ کو کب اذیت ہوتی ہے؟ کب اذیت ہوتی ہے؟ جب اس کو اذیت ہوتی ہے جو آپ کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے بیٹے کو تھپڑ مار رہا ہو، آپ کو خوشی ہوگی؟ بولے نا یار۔ آپ کے سامنے کوئی آپ کے نواسے کو رسوا کر رہا ہو، آپ کو خوشی ہوگی؟ کیا ہوگا؟ اذیت ہوگی نا۔ تو پتہ چلا بندے کو تب اذیت ہوتی ہے جب اسے اذیت دی جاتی ہے جو اسے پیارا ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، وہ حسین جس کے لیے آقا نے سجدوں کو طول دیا، وہ حسین جس کو میرے آقا نے چوما، وہ حسین جس کو میرے آقا نے اپنی محبت کہا، اور جس کے ساتھ محبت اور پیار کا لیول یہ تھا، ابھی حضرت حسین شہید نہیں ہوئے تھے۔ المعجم الکبیر کا حوالہ ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، چشمان مقدس سے آنسو روا تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز نے رلا دیا آپ کو؟ کہا مجھے ابھی جبریل نے آ کے بتایا میرے اس نواسے میرے بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ ایک بات کہوں، ابھی شہید نہیں ہوئے،
ابھی آپ کو ظلمن شہید نہیں کیا گیا، ابھی حضور فقط ذکر کر رہے ہیں۔ ارے حسین کے ذکر شہادت نے حضور کو اذیت دی، حضور رونے لگے۔ تو جب میرے آقا حسین علیہ السلام کو کربلا میں پیاسا ظلمن شہید کیا ہوگا، تب میرے آقا کو اذیت نہیں ہوئی ہوگی؟ ایمان سے جواب دو، اذیت نہیں ہوئی ہوگی؟ ہوئی ہوگی نا؟ تو پتہ یہ چلا، اب ثابت کیا ہو گیا؟ ثابت یہ ہوا جو اذیت حسین کو دے، اس کا مطلب یہ ہے وہ اذیت مصطفیٰ کو دے رہا ہے۔ بول لینا یار ذرا، اصول بتا رہا ہوں آپ کو۔ ثابت یہ ہوا کہ جو اذیت امام حسین کو دے گا، اس اذیت کا مطلب یہ ہے وہ اذیت مصطفیٰ کو ہوگی۔ اور قرآن اعلان کر رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو مصطفیٰ کو اذیت دے گا وہ خدا کو اذیت دے گا۔ ربط سمجھ میں آیا آپ کو؟ ثابت ہوا کہ اللہ کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے جو مصطفیٰ کو اذیت دے، مصطفیٰ کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے جو حسین کو اذیت دے۔ تو جب ثابت ہو گیا کہ یزید نے حسین کو اذیت دی، اب حسین کی اذیت مصطفیٰ کریم کی اذیت ہے، اور مصطفیٰ کریم کی اذیت اللہ کو اذیت دینا کیسے؟ جیسے محبت رسول محبت الہی ہے نا قرآن میں قرآنی اصول بتا رہا ہوں۔ جیسے محبت رسول محبت الہی بن گئی، اطاعت رسول اطاعت الہی بن گئی، ویسے ہی اذیت رسول اذیت الہی بن گئی۔ جب یزید نے حسین کو اذیت دی، حسین کی اذیت سے مصطفیٰ کو اذیت ہوئی، آقا کی اذیت سے اللہ کو اذیت ہوئی، اور اللہ کو جب اذیت ہوئی فَهُوَ کافر، تو یزید کافر ہو گیا۔ حسینیت کہیں آپ، زندہ باد کہیں، میں لگا حسینیت، ہاتھ اٹھا کے حسینیت۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں، یہ حشر کے روز جب ہم آقا کے قرب میں کھڑے ہوں گے، آقا دیکھ کے مسکرائیں گے، میرے امتی حسین کے وفادار بن کے آئے ہیں۔ اٹھائیں ہاتھ، حسینیت، اور زور لگائیں، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ جب اس نے دی حسین علیہ السلام کو اذیت، تو حسین کی اذیت سے مصطفیٰ کو اذیت ہوئی۔ ہائے آقا کو یار کتنی اذیت ہوئی ہوگی۔ میرے آقا نا ایک مرتبہ گلی سے گزرے تو سیدہ پاک کے گھر سے رونے کی آواز آئی، امام حسین علیہ السلام۔ حضور صحابہ کو چھوڑ کے فوری سیدہ کے گھر چلے گئے، کہا بیٹی کیا ہوا، حسین کیوں رو رہا ہے؟ جب میرے آقا نے دیکھا تو یہاں یہ والا جو حصہ تھا، جو بٹن تھا، وہ زیادہ بند تھا اور تنگ تھا، اس بندش کی وجہ سے امام علی مقام کو معمولی سی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ صرف اس بندش کی وجہ سے امام علی مقام تھوڑا سا رو رہے تھے، جس طرح بچے ضد کرتے اور روتے ہیں۔ میرے آقا کو حسین کی یہ تکلیف بھی گوارا نہ ہوئی۔ تو سوچتے ہو کہ جب امام علی مقام کربلا میں پیاسے ہوں گے تو آقا تاجدار کائنات کی دل کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ جب حضور کی آل اولاد کو ذبح کیا گیا ہوگا کیا گزری ہوگی میرے آقا پر؟ یزید کی حمایت کرنے والے، یزید کو جنتی کہنے والے، اس کو اپنا باپ بنانے والے، وہ مصطفیٰ سے وفا کر رہے ہیں، یہ یزید سے وفا کر رہے ہیں۔ جب آقا امام علی مقام کی گردن پر تلوار چلی ہوگی، میرے آقا کے دل پر کیا گزرا ہوگا؟ آقا حشر کے روز جام کوثر پلائیں گے، بڑا اچھا کام کیا تو نے۔ کیا کہیں گے میرے آقا؟ میرے آقا کہیں گے جس کی پیاس کی شدت مجھ سے برداشت نہ ہوئی تو میں نے نبوت کی زبان اس کے منہ میں رکھ دی تھی کہ حسین کو پیاس نہ لگے۔ ظالموں، تم نے اس حسین کو پیاسا شہید کیا۔ آج اس دور کے اندر میں نے آپ تمام احباب سے جو وعدہ کیا، یہ کتاب میرے ہاتھ کے اندر ہے، القول المتین فی امر یزید اللعین۔ یہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے، پچھلے جمعہ بھی میرے پاس نہیں تھی،
صرف تعارف کروایا۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا آپ کا کارنامہ اور علم خدمت اور آل رسول کی غلامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جب لوگ بمانگ دہل ممبروں پر بیٹھ کر یزید کا دفاع کر رہے تھے اور یہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے ہمیں تو آج تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ یزید نے حکم دیا ہو امام علی مقام کو قتل کرنے کا، ہم کس بنیاد کے اوپر یزید کو کافر کہیں؟ جب لوگ در پردہ لوگوں کے دلوں سے امام علی مقام کی محبت کو کم کر کے یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اس نے 1 سال جاگ کر راتوں کو یہ کتاب لکھ کر ثابت کر دیا، ارے آج حسینی غلام بھی زندہ ہیں اور علم کے ساتھ جہاد کرنے والے بھی زندہ ہیں۔ یہ غلامی کا تقاضا ہوتا ہے۔ ہماری غلامی کی حدیں کچھ اور ہیں، ہم سبیل لگا کر سمجھتے ہیں پتہ نہیں غلامی کا حق ادا ہو گیا، ایک دے کے پیسے دے کر سمجھتے ہیں غلامی کا حق ادا ہو گیا، لیکن جس محاذ پر نسلوں کے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے، آنے والی آپ کی نسلیں مجھے یہ بتائیں وہ کیا کریں گی؟ وہ اس بنیاد پر عقیدہ بنائیں گی کہ میرا باپ سبیل لگاتا تھا، وہ لٹریچر پڑھیں گی، کتابیں پڑھیں گی، اور جب آپ کے پاس کتاب میں مواد ہی نہیں ہوگا، ممبروں پر سروں والے لوگ بیٹھے ہوں گے، علم کی دلیل کسی کے پاس ہوگی نہیں، قرآن کی آیت کسی کے پاس بطور دلیل نہیں ہوگی، حدیث نہیں ہوگی، ائمہ کے اقوال نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کا بیٹا وہ حسینی بن کے رہے گا یا یزیدیت کی طرف جائے گا؟ جب آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہوگی تو اس دور کے اندر لاکھوں اختلاف کر لو، مگر اس بات کو تو ہر بشر کو ماننا پڑے گا، انسان کو ماننے گا۔ آج سنیوں کے ہاتھوں میں اگر دلیل ہے تو وہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی کتابیں ہیں۔ اور مجھے خوشی ہوئی، میں نے پچھلے جمعہ عامر بھائی سے بات ہوئی، انہوں نے 10,000 روپیہ دیا مجھے کہ فرحان بھائی یہ جو خالی جگہ ہے یہ کتابوں سے بھر دیں۔ یہ بات جو میں آپ کو اور دلچسپ امر کی طرف متوجہ، آپ حیران ہو جائیں گے کہ فرحان بھائی یہ بات آپ کہاں سے نکال کر لے آئے ہیں؟ توجہ ہے جی سب کی؟ قرآن پاک کے اندر ایک ہی بات کا ذکر مختلف مقامات پر ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لہجہ اور الفاظ دونوں بدل دیے۔ آپ کی بات ہوئی مومنوں کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ احزاب ہے، فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ احزاب میں، جو لوگ مومن مردوں کو مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، ہائے ہائے، آپ کو اذیت دینے کی بات ہو رہی ہے، جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اور تب دیتے ہیں جب انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہوتی، ہائے ہائے، بولیے یار سو، دیکھیں قرآن کتنا خیال رکھتا ہے۔ وہ جو مومن مردوں کو اذیت دیتے ہیں جب انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اذیت دینے، بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر کے اوپر ڈال لیا ہے، انہوں نے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر ڈال لیا کہ جنہوں نے غلطی کوئی نہیں دی تھی اس کے اوپر تہمت لگاتے ہو، ان کو اذیت دیتے ہو، جنہوں نے غلطی کوئی نہیں کی، خطا کوئی نہیں کی۔ اب مجھے یہ بتائیں، جب ہماری بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اذیت دینے والے نے کیا کیا ہے؟ گناہوں کا بوجھ، بولیں، جب ہماری بات ہوئی تو قرآن نے کیا کہا کہ اس نے اذیت دینے والے نے، بہتان لگانے والے نے کیا کیا ہے؟ اپنے اوپر گناہوں کا اب یہی اذیت ایک اور مقام پر سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ کی زبانوں نے سبحان اللہ کا نغمہ آئے گا۔ دوسری قرآن کی آیت سورہ النور، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس آپ نے فرمایا انما کان ھذا فی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاصتاً، یہ جو آیت ہے یہ ام المومنین حضرت عائشہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ آیت کیا ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ پارسا عورتوں کے اوپر اذیت دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جو پارسا عورتوں پر اذیت لگاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں،
اب ادھر تھا عام مومنوں پر اذیت، ادھر ہے ام المومنین حضرت عائشہ کی بات کہ ام المومنین پر جو تہمت لگاتی ہیں، ادھر ہماری بات تھی تو اللہ نے کہا انہوں نے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ ڈال لیا جنہوں نے اذیت اور تہمت لگائی۔ ادھر جب ام المومنین کی بات آئی اللہ نے الفاظ بدلے، کہا جو لوگ ام المومنین پر تہمت لگاتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنتی کر دیا ہے ان کو۔ بات ایک تھی اذیت دینے کی، تہمت لگانے کی، ہماری بات آئی تو اور حکم، ام المومنین کی بات آئی تو اور حکم۔ کیوں بدلا؟ حکم میں شدت یہاں کیوں کر دی؟ فرمایا اس لیے وہ کسی اور کی بیوی نہیں، مصطفیٰ کی بیوی تھی۔ ہائے 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 ہائے، انہیں حضور سے ایک قربت کا مقام حاصل ہے۔ ہائے، وہ حضور کی محبتوں کا مرکز ہے ام المومنین۔ تو جو آقا کے قریب ہوا، جب اس کو اذیت کی بات آئی تو اللہ نے حکم بدلا۔ ایمان والو پوچھتا ہوں اپنی سبحان اللہ سے فیصلہ کرنا، اگر ام المومنین کے قربت کی وجہ سے حکم بدل سکتا ہے تو وہ کتنا قریب ہوگا جس کے لیے میرے آقا نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا؟ بولیے، بتائیے مجھے، وہ حضور کے کتنا قریب ہوگا؟ میرے آقا سجدہ طویل کر دیتے، اور رب کو بھی یہ انداز اتنا اچھا لگتا، اللہ نے بھی کبھی نہیں کہا تھا محبوب میری نماز کو حسین کے لیے طویل کر رہا ہے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا محبوب کو پیغام سنا کہ طہارتوں کے مقدس کا دونوں ہاتھ گواہی کے طور پر اٹھائیے گا۔ اللہ نے کیا پیغام بھیجا؟ فرمایا محبوب طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، محبوب سجدے کو اور لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ یہ وجود کوئی عام لگتا ہے آپ کو؟ تو ثابت ہوا یا نہیں کہ حسین کو اذیت دینا مصطفیٰ کو اذیت دینا ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں اے اہل علم، اے گدی نشینوں، اے علماء، اے مفتیان کرام، اے لوگوں، ایمان والو، جب یہ ثابت ہو چکا حسین کو اذیت دینا آقا کو اذیت دینا ہے، اور آقا کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا، اور امام ابن تیمیہ نے کہا وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَهُوَ كَافِرٌ، جو اللہ کو اذیت دے وہ کافر ہے۔ تو اہل علم پھر آج تک یزید کو کیوں حمایت کرتے پھرتے ہو؟ آج تک تمہارے نزدیک پھر یزید کا کفر ثابت کیوں نہیں ہوا؟ اور آئیے چھوڑ دیں ان باتوں کو، ایک طرف رکھ لیں، یہ تاریخ کے اوپر قرض رہیں گی اس مسجد میں کی ہوئی میری یہ باتیں، اگر میں چلا بھی گیا تو قرض رہیں گی، سوچئے گا ضرور۔ آج آپ کو میں یزید کے اپنے بیٹے کی گواہی سناتا ہوں، اس کا اپنا بیٹا گلزار صاحب اس کے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کون لائے کتابیں کھنگال کر؟ اب یہ نور بھی منہاج القرآن سے ملے گا۔ الحمدللہ میں اپنے شیخ کی بات نہیں کرتا، تحدیث نعمت کے لیے اپنی ذات کی بات کرتا ہوں۔ شاید 500 سے زائد خطابات تو وہ ہیں جو میرے ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ جتنا بھی مواد سوشل میڈیا کے اوپر میرا یا حضور سیدی شیخ الاسلام کے کسی شاگرد کا پڑا ہے، میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں، آج تک کوئی ایک ویڈیو لاؤ ہماری ذات کے اوپر کسی نے بات کیا ہو، ہم نے ممبر پر بیٹھ کر اس کا جواب دیا ہو۔ اسلام پڑھنے والے تب اسلام سیکھتے ہیں جب اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ آتے ہیں۔ اپنی ذات کی واللہ ہم نے کبھی جنگ نہیں لڑی، ہمیں کافر کہا، فاسق کہا، فاجر کہا، جو کچھ لوگ، ہم نے کبھی جنگ نہیں لی، اپنی ذات کا کبھی جواب نہیں دیا۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، اگر کسی نے آقا پر، آقا کی آل پر اور اصحاب پر زبان درازی کی، پھر نہ میرا قائد چپ بیٹھا نہ ان کا کوئی شاگرد چپ بیٹھا ہے۔ ہر میدان پر علم کے دلائل کے پھر سمندر بہا دیے ہم نے۔ اپنی ذات کی کبھی جنگ نہیں لڑی اور نہ لڑیں گے۔
آئیے ذرا یزید کے بیٹے سے پوچھتے ہیں، اور یہ بات کہاں سے میں کر رہا ہوں؟ امام ابن حجر حیثمی المکی. جی اب کسی علم سے پوچھیں یہ بندہ کون ہے؟ بڑے بڑے عالم اس کے آگے ہمت اور مجال نہیں ہوتی. یہ وہ اس پائے کا بندہ ہے تاریخ کے اندر. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا الصواعق المحرقہ میں، کہتے ہیں جب یزید کے بعد یزید کا بیٹا تخت نشین ہوا، کیا ہوا؟ یزید ابن معاویہ. ایک ہے یزید کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ یزید کے ابا جان. ایک ہے معاویہ یزید کا بیٹا. وہ جب تخت نشین ہوا، سنیے اور سوچئے گا کبھی اگر آپ کے سامنے وہ بندہ آ جائے جو یزید کو بچانے کی کوشش کر رہا، اس کا اپنا بیٹے کی گواہی سنیں. فرماتے ہیں اس کا بیٹا ممبر پر چڑھا اور لوگوں سے خطاب کیا، اس نے یزید کے بیٹے نے کہا ثم قلد ابی الامر وکان غیر اہل لہ. فرمایا میرے باپ کو جو حکومت دی گئی تھی، میرا باپ اس کا اہل ہی نہیں تھا. بولیے یار، اس کا اپنا بیٹا کہہ رہا ہے یزید کو جو حکومت ملی وہ اس کا اہل نہیں تھا. کیوں؟ حسین کے ہوتے وہ اہل کیسے ہوتے؟ وہ اہل نہیں تھا. پھر آگے اس نے کہا اس نے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے میرے باپ نے حسین ابن علی کو ستایا، تکلیف دی. اور آج لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ثبوت ہی نہیں ملا تاریخ سے، ہم یزید کو کچھ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہمارے ایمان کا پیمانہ بس ایک ہے، جو آقا کی نسبتوں کا حیا کرے وہ ہمارا امام، جو ان سے دشمنی کرے نسلوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے ان کی. اتنا امن اور پیار بھی ہم نے نہیں پڑا کہ ہماری زندگی کے اندر یزید کو حسین کے مقابلے میں لا کر کھڑا اور ہم تسبیح رولتے رہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی. ابھی غیرت مری نہیں ہے ہماری. اگلی بات سنیں پھر آگے وہ کیا کہتا ہے. اب دیکھیں چلیں، باپ ہونے کا تو فائدہ اسے دینا چاہیے تھا نا اپنے باپ کو کہ میرا باپ ہے. میں کہتا ہوں یزید کے بیٹے پر خدا کروڑوں رحمتیں کرے. کم از کم آج کے ملاؤں کی طرح تو نہیں تھا، حق تو بول کر گیا. آگے اس نے بولا، کہتا ہے وَسَارَ فِي قَبْرِهِ رَهِينًا بِذُنُوبِهِ. اور آج جو یزید میرا باپ ہے وہ اپنے گناہوں کے سبب اپنے قبر کے اندر سزا بھگت رہا ہے. نہ ہو امام ابن حجر حیثمی مکی کا تو میں مرتے دم تک اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں کہ اس کے بیٹے نے کہا. وہ قید ہے اپنے ذنوب گناہوں کے سبب جو دنیا میں کر کے گیا. اور پھر آگے کہا اس نے، کہتا ہے اس نے آل رسول کو، اطرت رسول کو قتل کیا. وَأَبَاحَ الْحَرَمَ، اس نے اپنے فوجیوں پر حرم کو جائز قرار دے دیا کہ لوٹ لو، کسی کی عزت لوٹنی ہے تمہیں کوئی پوچھا نہیں جائے گا. وَخَرَّبَ الْكَعْبَةَ، کعبے میں آ کے اس نے کعبے کو ویران کیا، فتنہ کیا، غلاف کعبہ جلایا. یہ سب اس نے کیا. اور اس کے بعد پتہ یزید نے کیا، اس کے بیٹے نے کیا کیا؟ اس نے کہا وَلَمْ أَذُقْ حَلَاوَةَ الْخِلَافَةِ، میں نے تو اس خلافت اور بادشاہت کا کوئی مزہ نہیں لیا، میں نے تو کوئی فائدہ نہیں لیا. اس نے کیا کیا؟ ان کا لو میں اپنے باپ کی حکومت کو ٹھوکر مارتا ہوں، دے دو جس کو دینی ہے، جو حسین کے قتل سے حاصل ہو میں وہاں بیٹھ نہیں سکتا ہوں. اس نے ٹھوکر مار دی اپنی باپ کی حکومت کو کہ یہ نواسہ رسول آل رسول کے خون کی بنیاد بنا کر اس کو تعمیر کیا گیا ہے. اور وہ اپنے کمرے کے اندر قید ہو گیا. اور پھر امام ابن حاتم نے لکھا بعد 40 یوم، 40 دنوں بعد وہ مر گیا وہاں پر. لیکن اس نے اپنے باپ کی دی ہوئی حکومت قبول نہیں کی.
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کا اپنا بیٹا ہی اس کے ایمان کا قائل نہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے اور ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ دوستان محترم، آج اپنے آپ سے ایک وعدہ لے کر جائیں، مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے ایک وعدہ لے کر جائیں، یا وفاداری اللہ کے محبوب سے کریں یا اللہ کے محبوب کے دشمنوں سے کریں۔ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ دونوں گھر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت، ایک دل میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور اپنے ایمان کو بچا لیں، خدا را جب بچا لیں اپنے ایمان کو، اس سے پہلے کہ لوگ آپ کو تاریخ کی گھورک دھندے کے اندر پھنسا کر لے جائیں اور ایک وقت آئے کہ آپ بھی سرے بازار کسی یزید کا جھنڈا اٹھا کر کھڑے ہوں اور یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں، پناہ مانگیں اور توبہ مانگیں اس وقت سے۔ اور اس مقام پر بالکل بھی سمجھوتا نہ کریں، جو بھی آئے اسے کہیں میں تو یا مصطفیٰ کے صحابہ کا غلام ہوں یا مصطفیٰ کی آل کا غلام، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور پیمانہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی زیادہ ہی آپ کو حوالے دے تو بس اتنا کہہ دیجئے گا جو میں نے اس محرم میں دیسی نسخہ رکھا کہ اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے، یار بات تو سنو، آپ بات ہی نہیں سنتے، یہ دیکھو تاریخ میں یہ لکھا، اگر ایسا تھا تو ویسا کیوں ہو گیا، یہ تھا تو یہ ایسا کرنے کی کوشش کرے، اسے کہہ دیں بھائی دیکھ میں تجھ سے جھگڑا نہیں کرتا، میں تجھ سے لڑائی نہیں کرتا۔ فرحان بھائی کہتے ہیں ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، جھگڑنے والے نہیں ہیں، بس تو یزید کی حمایت کرتا ہے، تو اتنا بتا یہ قرآن کس کے نانا پہ نازل ہوا تھا؟ یار بولیے نا محبت کے ساتھ، کبھی عقل کو چھوڑ کر عشق کی دنیا میں بھی آیا کریں۔ آپ اسے سوال کریں بتا یہ قرآن کس کے سینے پر نازل ہوا تھا، وہ کہے گا قرآن تو حسین کے نانا پہ ہی نازل ہوا تھا۔ تو آپ اسے کہیے گا بس اس قرآن کو تو بھی سر پہ اٹھا، میں بھی سر پہ اٹھاتا ہوں، تو دعا کر مرنے کے بعد تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو، ہمارا حشر حسین بن علی کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں زندہ بھی آل رسول کی محبت میں رکھے۔